ہر دور میں انسان نے ایک ہی چیز ڈھونڈی ہے، آزادی۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو دل چاہے کرنا ہی آزادی ہے، لیکن عجیب حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے آزاد نظر آنے والے لوگ بھی کسی نہ کسی چیز کے غلام ہوتے ہیں، کوئی اپنے نفس کا، کوئی دولت کا، کوئی لوگوں کی رائے کا، کوئی خوف کا۔ پھر قرآن ایک ایسا اعلان کرتا ہے جو پوری دنیا کے ہر نظریے سے مختلف ہے۔ اصل آزادی یہ نہیں کہ تم جو چاہو وہ کرو، اصل آزادی یہ ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر ایسی روشنی میں لے جایا جائے جہاں تمہیں کبھی راستہ نہ بھولے۔ آج کی آیات بتائیں گی کہ انسان حقیقت میں کس کا غلام ہے اور اسے آزادی کون دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان، آزادی، ہدایت اور گمراہی کی حقیقت بیان کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ روشنی اور اندھیروں کے درمیان اصل فرق کیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں دین سے مراد اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ عقیدہ ہے جو پچھلی ویڈیو میں آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی اور عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا۔ یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر جبرن مڑی جائے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود اکائی اور خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے۔ یہ کفر ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے مالک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اس کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ تفہیم القرآن کے مطابق اسلام انسان کو زبردستی مسلمان بنانے کا دین نہیں۔ حق اس قدر واضح ہو چکا ہے کہ جو شخص کھلے دل سے سچ کی تلاش کرے وہ ہدایت کو پہچان سکتا ہے۔ ایمان دل کے یقین کا نام ہے، جبر کا نہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، دلیل دی اور حق واضح کر دیا۔ جب حق سامنے آ جائے تو پھر انسان کا ہر انتخاب خود اس کی اپنی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 257، جو لوگ ایمان لاتے ہیں
ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں ہیں جن میں بھٹک کر انسان اپنی فلاح و سعادت کی راہ سے دور نکل جاتا ہے اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں کو، کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگتا ہے۔ اور نور سے مراد علم حق ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر اعلیٰ وجہ البصیرت ایک صحیح راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، طاغوت یہاں طواغیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سے طواغید اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک طاغوت شیطان ہے جو اس کے سامنے نت نئے جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے جو اسے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں میں کھینچے کھینچے لیے پھرتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بیوی اور بچے، اعضاء اور اقربا، برادری اور خاندان، دوست اور آشنا، سوسائٹی اور قوم، پیشوا اور رہنما، حکومت اور حکام، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی اغراض کی بندگی کراتا ہے۔ اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضی سے بچے۔ تفہیم القرآن بتاتی ہے کہ اللہ صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ اپنے مومن بندوں کی رہنمائی اور مدد بھی کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ سے منہ موڑتے ہیں ان کے سرپرست طاغوت بن جاتے ہیں اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارا رہنما کون ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں روشنی کی طرف لے جا رہا ہے یا اندھیرے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ خود اس کا مددگار اور محافظ بن جاتا ہے۔ اور یہی آیت 257 کا مرکزی پیغام ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یہ نہیں کہ انسان کیا بنے گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس کی رہنمائی میں زندگی گزارے گا، کیونکہ جس کا ولی اللہ ہو وہ روشنی میں چلتا ہے اور جس کا ولی طاغوت ہو وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 258 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔